بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت فرماتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں سے منادی کرتے ہیں، اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام اور آسمانوں والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر بحکم خدا تمام زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے مزاروں پر دن رات مخلوق خدا کا ہجوم رہتا ہے، لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے نام کو زندہ کیا، آج ان کا نام بھی زندہ ہے۔ آئیے سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا حال دیکھتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک بیابانوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت کرتا رہا، 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کی وضو سے ادا کی، 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور صبح تک قرآن پاک ختم کر دیتا۔ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھے کہا کہ اگر تم ایک گھڑی سونے کے بعد اٹھو تو کیا اچھا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیال آتے ہی میں وہاں کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پورا قرآن ختم ہو گیا۔ حضرت پیران پیر کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں دوران سیاحت کسی ایسے جنگل کی طرف نکلا جہاں آب و دانہ کا نام و نشان نہ تھا، مجھے کئی روز تک پانی نہ ملا، جس سے پیاس بڑھ گئی۔ اچانک میرے سر پر بدلی کا ٹکڑا آیا، اس سے کچھ بوندیں مجھ پر پڑی، میں سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اس میں سے ایک صورت نمودار ہوئی جس نے مجھے یوں پکارا، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تیرے واسطے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو اس کی روشنی ختم ہو گئی اور وہ صورت دھوئیں کی مانند دکھائی دینے لگی۔ پھر اس صورت سے یہ آواز سنی، اے عبد القادر، تم نے بحکم الہی اپنے علم سے میرے مکر سے نجات پائی، ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 صاحب طریقت ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ شیخ ابو صالح فرماتے ہیں کہ جس وقت بغداد میں قحط پڑا اور میرے بیوی بچے فاقہ کرنے لگے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے اور گندم کا ایک تھیلا عنایت کر کے فرمایا کہ اس تھیلا کے اوپر منہ بند کر کے ایک کنارہ کھلا رہنے دو اور اس میں سے گندم نکال کر پسوا لیا کرو، اور اس میں سے کسی کو مانگنے پر بھی نہ دینا، اور تھیلے کا منہ اوپر سے کھول کر نہ دیکھنا۔ ابو صالح فرماتے ہیں میں اس دن اس میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتا رہا، لیکن جب ایک مرتبہ میری بیوی نے تھیلے کو اوپر سے کھول کر دیکھا، اس میں اس قدر گندم موجود تھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی نے عطا فرمائی تھی، اور وہ ایک ہی ہفتے میں وہ پھر ختم ہو گئی۔ جب میں نے یہ واقعہ حضرت پیران پیر سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو تا حیات گندم ختم نہ ہوتی۔ شریف بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن نقط حضرت غوث اعظم کے پڑوس میں رہتا تھا، وہ بازی لگا کر شطرنج کھیلتا تھا۔ ایک دن اس نے کھیل شروع کیا تو مستقل طور پر ہارتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی تمام چیزیں حتیٰ کہ مکان تک ہار گیا۔ آخر عبداللہ نے یہ شرط لگائی کہ جو شخص جیت جائے وہ ہارنے والے کا ہاتھ کاٹ دے گا۔ یہ بازی بھی فریق ثانی نے جیت کر عبداللہ سے ہاتھ پیش کرنے کو کہا۔ عبداللہ چھری دے کر گھبرا گیا اور ہاتھ کٹوانے سے انکار کر دیا۔
اس پر جیتنے والے نے بولے کہ اگر ہاتھ نہیں کٹواتے تو کہو میں ہارا، مگر عبداللہ اس پر بھی تیار نہ تھا۔ یہ لوگ پھر اس کا ہاتھ کاٹنے پر آمادہ ہوئے تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا حضرت پیران پیر اپنی چھت سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ لے مسلح داؤ پر لگا دے، لیکن بعد میں یہ کسی سے نہ کہنا کہ میں نے تم کو ہرا دیا۔ پھر آپ درویشوں کے پاس آپ دیدہ واپس آئے۔ جب انہوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ادھر جب عبداللہ نے آپ کا مسلح داؤ پر لگا دیا تو اپنا تمام مال و متاع اور مکان جو ہار چکا تھا واپس جیت لیا، اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر طیب ہوا، اور اسی وقت اپنا سارا مال و متاع راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اس وقت اس کی روزانہ آمدنی 200 دینار تھی، جس کو وہ روزانہ خرچ کر کے دسترخوان جھاڑ کر کہتا، اب تو چوہوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ جب وہ تمام دولت راہ خدا میں خرچ چکا تو حضرت کی خدمت میں مشغول ہو کر خواص میں شامل ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بغداد میں ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیل گئی اور روزانہ ہزاروں مرد اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے مدرسے کے جو چوفیر جو گھاس ہے اس میں سے جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے وہ گھاس اکھیڑ کر کھانا شروع کر دیا، اور جو بھی گھاس کھا لیتا فوراً شفا یاب ہوتا۔ جب گھاس ختم ہوا آپ نے دیکھا کہ ہجوم بہت ہے اور گھاس ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرما دیا، جو شخص ہمارے مدرسے سے پانی پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا۔ لوگوں نے مدرسہ سے پانی پینا شروع کر دیا، پھر جو بھی پانی پی لیتا اسے شفا مل جاتی۔ اس کے بعد آپ کے زمانے میں پورے بغداد میں دوبارہ یہ بیماری پیدا نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت پیران پیر کے اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سارے کرامات ہیں، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر میں جانتا ہوں کہ ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ انہی جو کرامات ہیں ان پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیران پیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تمام کرامات اور واقعات ہیں بہت ساری کتب سے اخذ کی گئی ہیں۔ اگر ان میں پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ میں نے کہیں غلطی کی ہے تو آپ لوگ میری درستگی کے لیے کمنٹس باکس میں ضرور وضاحت فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔